سے نکاح حرام ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا محرمات، اور سیم ڈے والی لڑکی اس کی سگی بہن مانی جاتی۔ آدم علیہ السلام کے بچے جو ہوتے تھے، روز ایک لڑکا ایک لڑکی، روزانہ حضرت حوا حاملہ ہوتی اور شام تک ان کو بچے ہو جائے، 2 بچے۔ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، کیونکہ نسل انسانی کو اس وقت بڑھانا تھا، تو روزانہ 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پہلے دن پیدا ہوئے حابیل، اور ان کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اقلیمہ نام سے تھی۔ دوسرے دن جو پیدا ہوئے وہ قابیل، اور اس کے ساتھ یہودا نام کی لڑکی پیدا ہوئی۔ اب قانون شریعت یہ تھا آدم علیہ السلام کی امت کا، امت کون ہے؟ ان کی اولاد ہی۔ اب قانون آدم علیہ السلام چونکہ رسول تھے، شریعت کا قانون یہ تھا کہ آج جو پیدا ہوا لڑکا ہے وہ کل پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ سیم ڈے والی لڑکی اس کی سگی بہن مانی جاتی، حالانکہ سب بہن ہیں، لیکن سیم ڈے جو پیدا ہوئی وہ لڑکی اور وہ لڑکا شادی نہیں کر سکتے۔ اور آدم علیہ السلام کی شریعت کا ہی یہ قانون۔ میں یہاں رک کر کے تھوڑی بات بتانا چاہوں گا۔ آج جو لڑکا پیدا ہوا ہے وہ کل جو لڑکی پیدا ہو رہی، یہ دونوں بھائی بہن ہیں یا نہیں؟ ایک ہی ماں سے ہیں اور ایک ہی باپ سے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت کوئی آبادی ہی نہیں تھی، کوئی دوسری آبادی ہی نہیں تھی۔ شادی ہونا ہے تو انہی میں ہونا ہے، نسل پیدا ہونا ہے تو انہی میں ہونا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ اب کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ آج تم پیدا ہوئے اور 10 سال بعد تمہاری ماں سے دوسری لڑکی پیدا ہوئی تو اس سے تم نکاح کر سکتے ہو، چاہے 50 سال بعد پیدا ہو؟ نہیں، سگی بہن ہے تو اس سے نکاح حرام ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا محرمات عورتیں کیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں اور تصوف کا لبادہ اوڑھ کر کے ابھی ایک بہت بڑا ڈھکوسلہ چل رہا ہے لوگوں میں گمراہی لانے کے لیے۔ ان کو شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں، وہ معرفت والے ہیں۔ ان کے ہاں کیا ہے، ایک چیز وہ دلیل کے طور پر لاتے ہیں کہ سجدہ کرنا اپنے پیر و مرشد کو یا قبروں کو یا اولیاء کو جائز ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کیا آپ کو نہیں پتہ آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا تھا نا، لیکن یہ انہیں فرق نہیں معلوم۔ فرشتوں کا سجدہ تھا آدم علیہ السلام کے لیے، وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ تعظیم کا۔ اور حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ اور پھر ان کے ہاں ایک دلیل ہے، یہ صوفی جو کہتے ہیں، گمراہ لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو اوریجنل صوفی ہیں الحمدللہ وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ اصل صوفی دیکھنا ہو تو وہ غوث اعظم ہے، اصل صوفی سرکار غریب نواز ہے، وہ شریعت پر پورے کامل طور پر پابند تھے۔ اور ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ اور ان کے 11 بھائی سارے لوگوں نے سجدہ کیا تھا، وہاں بھی وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ پہلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں، تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں۔ نہ کسی پیر کو، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی ولی کو، کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ میں ان کو الزامی جواب کے طور پر یہ کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو کیا سجدہ نہیں کیا گیا تھا، تو آدم علیہ السلام کی شریعت پہ چل رہے ہو یا محمد الرسول اللہ کی شریعت پہ چل رہے ہو؟ اگر آدم علیہ السلام کی شریعت پہ چل رہے ہو تو ان کے ہاں بہن سے نکاح بھی جائز تھا، کیا تم کر سکتے ہو؟ شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی آئے، ان کی شریعت الگ ہو گئی، لیکن میرے نبی کے آنے کے بعد پچھلی تمام شریعتیں ختم ہو گئی۔ اب جو بھی چلے گی وہ کیا ہے؟ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حتیٰ کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو فرمایا گیا وہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق عمل کریں گے۔
وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ان کے زمانے میں ان کی شریعت تھی، لیکن قیامت کے قریب اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس کی شریعت پر عمل کریں گے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنیے، آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ اس میں آیا ہے. کیا واقعہ ہے؟ ہوا یہ کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ان کے ساتھ نکاح نہیں جائز تھا. دوسرے دن جو لڑکی پیدا ہوئی یہودا، اس کے ساتھ حابیل کا نکاح ہونا تھا، اور قابیل جو دوسرے دن والا ہے اس کا نکاح پہلے دن والی لڑکی سے ہونا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قابیل کو یعنی چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ لڑکی زیادہ پسند تھی، وہ خوبصورت بھی زیادہ تھی، وہ لڑکی زیادہ خوبصورت تھی اور اسے اپنے ساتھ پیدا ہوئی لڑکی سے ہی شادی کرنا تھا. آدم علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ اللہ کا حکم ہے تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تمہاری سگی بہن ہے. دنیا میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے ہوا، سب سے پہلا فتنہ. دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا. حابیل اور قابیل میں اتنا شدید اختلاف پیدا ہوا کہ ایک لڑکی سے نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے. اس شادی کے چکر میں دونوں کا جھگڑا بھی ہوا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام نے حکم دیا دونوں کو کہ تم دونوں ایک ایک قربانی کرو جانور، اور کھلے میدان میں لا کر کے اپنی اپنی قربانی رکھو. جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے، اور قبول ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آسمان سے کوئی چیز آئے گی اور جس کی قبول ہے وہ قربانی اٹھا کر لے جائے گی. یہ واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. تو دونوں نے ایک ایک قربانی کی، حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی. دیکھیں فیصلہ اب یہ سیدھے اللہ کی طرف سے آنا ہے. دونوں نے کھلے میدان میں اپنی قربانی کو ڈال دیا، جو ذبح کیا تھا انہوں نے. تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل جو بڑے بیٹے کی قربانی تھی اس کو آگ اٹھا کر آسمان میں غائب ہو گئی، وہ اس کی قربانی غائب ہو گئی. اب یہ واضح علامت تھی کہ حابیل حق پر ہے اور اللہ کا قانون بھی یہی ہے. لیکن قابیل کو نہ ماننا تھا، نہیں مانا. عورت کی محبت دل میں ایسی رچ بس گئی تھی کہ اس حقیقی نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی وہ نہ مانا، کہا کہ میں نہیں مانوں گا. آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ حد سے نہ بڑھو، اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام حج پہ چلے گئے. خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اللہ کا حکم ہوا، آدم علیہ السلام چلے گئے. اب یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا، اس میں تاریخ میں الگ الگ باتیں آتی ہیں، لیکن بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ہندوستان میں ہی پیش آیا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی سرزمین جو ہے سب سے پہلے جو جنت سے آپ اترے سرندی پہاڑ جو سری لنکا پہ ہے. تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں آدم علیہ السلام وہاں اتارے گئے تھے. سری لنکا کوئی الگ کنٹری نہیں تھی، وہ انڈیا میں ہندوستان میں تھا. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پورا ہندوستان ہمارے باپ کا ہے. حقیقت ہے یعنی سب کے باپ کا ہے. آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، پوری دنیا کے باپ ہیں. تو یہ واقعہ جب پیش آیا، آدم علیہ السلام جب حج پہ چلے گئے تو اب دونوں کے درمیان جو لڑکی کو لے کر اختلاف تھا وہ کیا ہوا، کہاں تک چل گیا. اب شیطان آیا، سب سے پہلے انسانوں کو بہکانے اور ورغلانے کا جو چیلنج کر کے آیا تھا اللہ کی بارگاہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود کر دیا تھا، نکال دیا تھا. اور اس نے اللہ کو یہ چیلنج کیا تھا کہ آدم کی جتنی اولاد پیدا ہوگی سب کو میں گمراہ کروں گا، کبھی ان کے سامنے سے، کبھی بائیں سے، کبھی دائیں سے، کبھی پیچھے سے آ کر میں ان کو بہکاؤں گا، تیرے سیدھے راستے پر کسی کو چلنے نہیں دوں گا. یہ اللہ سے اس نے چیلنج کیا تھا. اور اللہ نے فرمایا جا تجھے قیامت تک کی عمر دیتا ہوں، قیامت تک کی تجھے عمر ہے، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر. لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا میرے کچھ مخلص بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چل سکے گا. اللہ ہمیں ان مخلص بندوں میں شمار فرمایا.
شیطان پہلی مرتبہ آیا، دونوں بھائیوں کے بیچ میں دیکھا لڑکی کو لے کر کے اختلاف ہے، تو یہاں آگ لگانا اب اس کا کام تھا۔ اس نے آ کر کے قابیل کو کہا تیرے لیے اچھا سا راستہ میں کیوں نہ بتاؤں، تیرے حق میں وہ لڑکی اچھی ہے، تجھے کرنا ہی چاہیے تھا، تیرا باپ بھی مخالف ہے، تیرا بڑا بھائی بھی مخالف ہے، لہذا ایک کام کر، اس تیرے بڑے بھائی کو دنیا سے ہی ختم کر دے، راستہ صاف ہو جائے گا۔ اس وقت تک ابھی موت نہیں معلوم کسی کو، پیدا تو ہوئے تھے لیکن موت ابھی تک کسی کی نہیں آئی ہے، نہ ہی مرنا معلوم نہ ہی مارنا معلوم تھا۔ تو قابیل کو آ کر کے ابلیس نے، شیطان نے طریقہ بتایا۔ قابیل نے پوچھا میرے بھائی کو اگر ہمیشہ کے لیے میں راستے سے ہٹانا چاہوں تو کیا کرنا ہے؟ تو ابلیس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر کے دکھایا، کہا کہ اس طرح پتھر اٹھاؤ اور اس کے سر پر مار دو۔ تو حابیل ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، اسے بھی خبر نہیں تھی کہ بھائی اپنی موت کا سبب بنتا ہے۔ تو قابیل جو چھوٹا بھائی تھا، لڑکی کے عشق میں جو پاگل تھا، پتھر اٹھایا اور لے جا کر اپنے بڑے بھائی کے سر پر پیچھے سے دے مارا۔ جیسی ہی مارا تو وہ سر پھٹ گیا اور بڑے بھائی کا اسی جگہ پر انتقال ہوا۔ دنیا کا پہلا مرڈر ہے، دنیا کی پہلی موت اور دنیا کا پہلا قتل کس نے کیا؟ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی۔ کس کے لیے کیا وہ بھی پتہ ہے، عورت کے لیے کیا۔ ہوا یہ کہ قتل کرنے کے بعد اب یہ تک نہیں پتا تھا اس کو کہ کرنا کیا اس لاش کا۔ اللہ فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ کوا، دو کوے آسمان سے اڑتے ہوئے آئے، ایک کوا دوسرے کوے کو ٹھونک مارتا تھا، لڑائی دونوں کی چل رہی تھی، دونوں کووں کی لڑائی چل رہی۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا اس کو، لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو اتنا مارا کہ زمین پر گر گیا، ایک کوا مر گیا، دوسرا کوا بیٹھا تھا۔ ایک زندہ کوا ہے اور ایک مردہ کوا ہے، کوے بھی دونوں بھائی ہی ہوں گے، اور کیا پتہ وہ بھی کسی لڑکی کے لیے لڑ رہے ہوں، لیکن یہ تو تفسیر میں نہیں ہے، کیوں لڑ رہے تھے یہ تو نہیں معلوم، لڑے اور مارا بھی ایک کوے نے اور مر گیا دوسرا کوا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے پہلے کوے نے اپنے پیروں سے زمین کھودنا شروع کیا، کچھ زمین کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں دھکیل دیا اور پھر پیروں سے اس کے اوپر مٹی ڈال دیا۔ تو قابیل وہ کووں کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا، اس کے بعد اسے یہ پتہ چلا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کو اس طرح زمین میں چھپا دینا چاہیے۔ تو پہلی مرتبہ قابیل نے خود قبر کھودی اور حابیل کو اس کے اندر دفن کر دیا اور اس پر مٹی ڈال دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا ایک عورت کے حصول کے لیے، لیکن بتایا گیا کہ اس قابیل کو بھی وہ عورت نہیں مل سکی۔ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو شریعت کا حکم عدولی اور پامالی کرنے کے سزا دی گئی اس شخص کو، قابیل کو۔ عورت نہ اس کو ملی نہ اس کو ملی۔ یہ دنیا ایسی ہے جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی بہترین انداز میں فرمایا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ ہاں یہ شہد دکھتا ہے، ہوتا زہر ہے۔ اب اس کے بعد آیت جو آئی ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی عبرت کی آیت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہم نے یہ لکھ دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، ایک جان کو قتل کیا، اللہ فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا، پورے انسانوں کا قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا کہ اس نے پورے انسانوں کو بچایا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جس نے ایک قتل کیا اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا۔ اب یہاں سے قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے، قتل ہوں گے، ان سب قتل اور مرڈر کا گناہ اس قابیل کو دیا جائے گا جس نے سب سے پہلا قتل دنیا میں کیا۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو نہیں ملے گا، سب قابیل پہ جائے گا۔ ہاں یہ سوچ کر کے مرڈر شروع ہو جائے۔
قتل کرنے کا گناہ خود کا گناہ تو ہے ہی، لیکن اتنا بڑا گناہ اس کو بھی دیا جائے گا جو فرسٹ ٹائم شروع کیا ہے۔ اور اسی قاعدے کے مطابق کوئی بھی برا کام تم شروع کر رہے ہو، یاد رکھو اگر اس کی پیروی کرتے دوسرے لوگ بھی وہ گناہ میں ملوث ہوئے، ان سب کے گناہ کا بوجھ بھی تمہارے اوپر ڈالا جائے گا۔ ہو سکے تو کوئی نیا کام اچھا شروع کر دو تاکہ اس کی فالو کرتے کرتے لوگ ان کی نیکیاں تم تک آتی رہیں قیامت تک۔ کوئی برا کام تم نے، بہت سارے لوگ فیشن شروع کرتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا فیشن ہے، ایک نیا فیشن۔ گناہ کو اگر فیشن شروع کیا، نیکی کو فیشن بناؤ۔ اگر اس کی کوئی اقتدا کر لیا تو اس کا ثواب تمہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں، نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھنا شروع کر دی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لوگ اس کو نقل کرتے رہے، جس نے بھی جہاں پر بھی شروع کیا، جب تک پڑھا جاتا رہے گا شروع کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نماز کے بعد سلام شروع کر دیے، برسوں تک اگر میرے آقا کی بارگاہ میں لوگ اسی پر نقل کرتے ہوئے سلام پڑھتے رہے تو اس نئے کام کی ابتدا کرنے کا ثواب تو ہے ہی، لیکن جتنے لوگ اس نیک کام پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب بھی آپ کو دیا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گناہ کا مسئلہ ہے،